بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم۔ بہن بھائیوں، جس بہن بھائی نے آج درود شریف نہیں پڑھا تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اس کے ساتھ میں درود شریف کی کریکشن بھی کرتا جاؤں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی نہیں پڑھنا، اللہم صلی پڑھنا ہے، صلی اس کے نیچے زیر لام کے تو صلی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی، اور عین کو لوگ لمبا کر دیتے ہیں، جو لام ہے اس کو نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی، لام کو تھوڑا لمبا کرنا، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلی، پھر زیر پڑھنا، لام کے نیچے آلی پڑھنا، محمد، اس طرح سے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ تو یہ صحیح کریکشن ہے درود شریف کی۔ اگر آپ اللہم صلی علی صلی نہیں پڑھنا، والا آلے پڑھتے ہیں، آلے بھی نہیں پڑھنا، آلی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ تو صحیح کریکشن جو ہے نا وہ یہی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائیوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں ایک بار، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ بہن بھائیوں، ہم جب درود شریف پڑھیں، نماز پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی ہم کو ساتھ آنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہے تو پھر اس کا جو ہے نا، ایک تو بندہ کا جو ہے نا دھیان جو ہے نا صحیح اس طرف جاتا نہیں ہے، اور اچھے سے متوجہ نہیں ہوتا جس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو جب بندہ ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھے گا تو پھر ایٹومیٹکلی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ چیز آپ نے لازم کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ متوجہ ہو جائے، اللہ کی برکتیں رحمتیں ہمارے اوپر یعنی کہ نازل ہوں، تو پھر ہم کو بھی ایفرٹ ایسی کرنی ہوگی مخلص ہو کر، اچھے طریقے سے۔ جتنے ہم مخلص ہوں گے اللہ کی رحمت بھی اسی حساب سے ہمارے اوپر ہوگی۔ تو آج بات کریں گے اسی درود شریف کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سب سے بڑی تو کامیابی یہی ہے کہ درود شریف جس نے پکڑ لیا نماز قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، وہ سمجھو کہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ تو آج بات کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یا وہ کون لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یا وہ کون لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بہن بھائی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اسکول میں ٹیچر بچوں کو جو ہے نا پڑھا رہا تھا، تو اس نے سوال پوچھ لیا بچوں سے کہ بیٹا آپ میں کون بتا سکتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو بہت سے بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے، تو ٹیچر نے اس میں سے کچھ بچوں سے پوچھا۔ ایک بچے کو اس نے کھڑا کیا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ بچے وہ کون لوگ تھے یا وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا سر جی جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر اس نے دوسرے بچے سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو پھر انہوں نے دوسرے بچے نے بھی اس کا یہی جواب دیا کہ جو منافق لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرے بچے سے جب نے اس نے سوال کیا یہی، تو اس نے بولا جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اسی طرح سے مختلف بچوں نے مختلف طرح کے جواب دیے۔ تو ٹیچر حیران رہ گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے میں کافر ہوں۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا، وہ خود ہی اپنی اس میں گم ہو گیا، کیونکہ اس کے سوالوں کا جواب بچوں نے اس کو دے دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا میں مر گیا ہوں، میرا ضمیر زندہ نہیں ہے کیا؟ ایز اے مسلم ہو کے تو پھر وہ سوچنے لگا کیا میں منافق ہوں؟ تو منافقوں کے بارے اور کافروں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، جو منافق ہیں وہ کافروں دوزخ میں کافروں سے بھی نچلے درجے پر ہوں گے، کافر اس سے اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ تو منافق کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ان کا سورۃ بقرہ میں ذکر ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جب مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم نے ایمان قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا، ہم ایمان والے ہیں۔ جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ تو یہی منافق لوگ ہیں اصل میں۔ تو میرا یہ مطلب کافروں اور منافقوں میں فرق واضح کرنا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کافر اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو؟ تو یہ چیزیں ہیں، جو بہن بھائی نماز نہیں پڑھتا زندگی میں تو وہ پھر کیا کون سی کامیابی مانگتا ہے اللہ سے؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں خود سے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، قرآن پاک نہیں ہے، درود شریف نہیں ہے، تو وہ صرف دنیا میں ہی کامیابی مانگتا ہے کیا؟ یہ سوال کرنا چاہیے ہمیں خود سے۔ اگر دنیا میں ہی کامیابی مانگتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں ہی دے دوں گا جتنا میں چاہوں گا، اور پھر آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے ایز اے مسلم، کیا میں مسلمان ہوں
ایز اے مسلم جو بندہ اپنی آخرت نہیں مانگتا نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ڈاؤٹ کرنا چاہیے، اپنے اوپر محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میں واقعی مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو ہے ہی کافر نا۔ یہ تو نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ تو بہن بھائیوں، اگر آپ ہم جتنے بھی مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم کافر ہیں، یا کیا ہم مر گئے ہیں، یا کیا ہم منافق ہیں، یا ہم سے اللہ ناراض ہے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے دل میں آئیں گی، جب ہم محاسبہ کریں گے تب بھی آئیں گی۔ تو یہ کوشش کرنے سے سب ہوگا۔ جو بندہ جتنی کوشش کرے گا اور جیسی کوشش کرے گا، اللہ پاک بھی اس کو ویسا ہی نوازتا ہے۔ ایک بندہ شکر کر رہا ہے، فار ایگزامپل حرام مال کمایا اس نے، اس کے اوپر اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے جس چیز کے اوپر تو شکر کرے گا میں تیرا وہی بڑھاتا رہوں گا، چاہے وہ حرام کے اوپر تو شکر کر رہا ہے نا، وہ گناہ ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں تیرا وہی بڑھاتا رہوں گا۔ اگر تو اچھے کے اوپر شکر کر رہا ہے تو میں تیرا اچھا ہی بڑھاتا رہوں گا۔ تو ہم کو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ میں شکر جو کر رہا ہوں وہ کس چیز کے اوپر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ جب یہ چیزیں ہمارے جو ہے نا اندر آنا شروع ہو جائیں گی، جب ہم سوچنا شروع کریں گے تو آئیں گی، تو ایسے نہیں آئیں گی، کوشش کرنے سے ہی آئیں گی۔ اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت سے دوست کہتے ہیں یار میرے لیے توفیق کی دعا مانگنا، ایسے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ خود کوشش کرنی پڑتی، ہر بندے کو اپنی کوشش خود کرنی ہوگی۔ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ صرف ایک اللہ پاک ہے، جس نے اللہ پاک کے ساتھ دوستی کر لی اس کی دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ تو یہ چیزیں جو بہن بھائی درود شریف نہیں چھوڑتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس کے ذہن میں ایسے کویسچن ہو، وہ میوس ہو، وہ پریشان ہو، وہ یعنی کہ کسی ڈپریشن میں ہو، یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس بندے کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ رحمت بھی اللہ کی اس کے طرف اس کے اوپر ہی ہوتی ہے جو کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے۔ کوشش اللہ پاک نے ہم کو دی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، تو دیوا بال کے رکھ، ہوا جانے تے خدا جانے۔ ہم کو کوشش کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، قدم ہی نہیں اٹھائیں گے تو اللہ پاک خود تو نہیں آ کے کر دے گا نا۔ ٹھیک ہو گیا بہن بھائیوں؟ تو یہ چیزیں سب سے بڑی ہے ہی ان چیزوں میں کامیاب۔ جتنا ہم اللہ کے ساتھ قریب ہوتے جائیں گے اتنی ہماری کامیابی بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کتنا ہے، اگر ہم اپنی کامیابی چیک کرنا چاہتے ہیں نا، صرف یہ دیکھیں ہمارا اللہ پاک کے ساتھ کنیکشن کتنا گہرا ہے، یا ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب یہ ہم اپنا محاسبہ تھوڑا کر کے دیکھیں گے نا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا بہن بھائیوں؟ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی۔ اچھی لگا کر میرے چینل کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے میرے چینل کی ریچ بڑھ جاتی ہے، جس سے ویڈیو یوٹیوب آگے ریکمنڈ کرتا ہے۔ اس سے میرا تو فائدہ ہوگا ہی، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیسہ بنتا رہے، ارننگ ہوتی رہے، تو پھر دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں، اپنا چینل بنائیں، موبائل اٹھائیں، آپ لوگوں کی ویڈیو سکرول کرنا چھوڑیں، اپنا کچھ ایسا کریں کہ کل کو آپ کی ویڈیو لوگ دیکھیں۔ اپنا ولاگنگ کا کام کریں، اپنی ڈیزائننگ کا، ایڈیٹنگ کا، کچھ بھی اچھا کر لیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا کچھ کر جائیں۔ چینل بنانے کا آسان طریقہ ہے، یوٹیوب پہ جائیں، اس کے اوپر سرچ ماریں ہاؤ ٹو کریٹ یوٹیوب چینل، یا ویسے اردو میں لکھ دیں چینل کیسے بنائیں، تو نیچے بہت سے جو ہے نا آپ کو ویڈیو شو ہو جائیں گی۔ 4-5 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اس کو دیکھ کر ایزیلی کوئی بھی بندہ چینل بنا سکتا ہے۔ کوئی وہ روکٹ سائنس نہیں ہے، کوشش کرنی، قدم اٹھانا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ باقی جب بندہ نکل پڑتا ہے تو راستوں میں سے راستے نکل آتے ہیں، اللہ پاک نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو؟ آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا کہ اس کے ویو بہت کم ہیں، یہ ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے، کیا پتہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو سائن ملا ہو، آپ میری ویڈیو یہ سن کر، میری بات یہ سن کر عمل کریں، کیا پتہ پہلی ویڈیو آپ کی وائرل ہو جائے، اسی سے آپ کا کام بن جائے۔ تو یہ چیزیں ہوتے ہیں۔ سم ٹائم اللہ پاک اپنے یعنی کہ پیغامات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے بندوں کو ہی یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے ہم کو کہ مجھے یعنی کہ اللہ فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اس کا بھی اسی طرح ترجمہ ہے، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، توکل کر کے چل پڑتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ پاک کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی کارساز ہے۔ تو یہ چیز ہے، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے، تو ہمارا اللہ کے اوپر توکل کس طرح بڑھے گا؟ نہیں بڑھ سکتا۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیوں؟ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جو بندہ اپنا دیکھے کہ میرا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا کنیکشن ہے، میں نے آج کیا کیا ہے، میں نے اللہ کو تو نہیں ناراض کیا۔ جس بندے نے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیا، سمجھو اس نے اللہ کے ساتھ دوستی کر لی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے معظم لکھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اینڈ میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔